بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مسلمان ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کی تعداد 38 تھی کی وجہ سے گھر تنگی داماد کی شکایت کرنے لگا۔ نئے دین اور کلمہ حق کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نئی تجویز سوچی تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کا ظاہری اعلان کرنے اور بیت اللہ کی طرف جانے پر اصرار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ضد کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور مسلمان مسجد کے اطراف میں چلے اور ہر شخص اپنے قبیلے کے ساتھ داخل ہوا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان بطور خطبہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین کی رگوں میں غصے کا آتشی مادہ بھڑکا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں پر حملہ کیا اور انہیں خوب مارا پیٹا، حتیٰ کہ وہ ہلاکت کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے۔ بنو تمیم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے جان جسم کو اٹھایا، یہاں تک کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آئے اور انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کا شک نہ تھا۔ پھر بنو تمیم واپس پلٹے اور برہنہ سر مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ضرور بضرور عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہ واپس سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹے۔ ابو قحفہ اور بنو تمیم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کر رہے تھے اور وہ صحیح سمجھنے سے قاصر تھے اور انہیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ دن کے اختتام تک بھی ان کے ہونٹوں نے حرکت نہ کی اور پہلا کلمہ ان کے ہونٹوں سے نکلا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ بنو تمیم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصہ ہو گئے اور ان کی ماں سے کہنے لگے، دیکھو اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر حیران ہتھیلیاں پلٹتے ہوئے واپس مڑ گئے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال سے نہیں رکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمیل بند خطاب کہنے لگے، وہ یقیناً خیریت سے ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مسکراہٹ سے کھل گئے اور انتہائی خوشی کے ساتھ آپ کا چہرہ دمک اٹھا۔ پھر یہ پکارتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے، جمیل کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی ارقم کے گھر میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آپ کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی، اللہ کی قسم میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلا جاؤں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی شدت کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں اور جمیل کا سہارا لے لیا، حتیٰ کہ ابن ابی ارقم کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کو بوسہ دیا اور مسلمان بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترس آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس درد کے جو میرے چہرے پر فاسق سے پہنچی تھی، اور یہ میری ماں ہے جو اپنے بیٹے پر قربان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں اور اسے اسلام کی دعوت دیں، قریب ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ اس کو آگ سے محفوظ فرما لے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو وہ مسلمان ہو گئیں۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے رفاقت ہے؟ منہ جھلسا دینے والے اور دیکھتے دل میں کہ گرمی مکہ پر اپنی آگ اگل رہی تھی اور آگ کی سی تمازت لوگوں پر پھینک رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب گرمی میں چہرے جھلس رہے تھے اور کھالیں جل رہی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں یعنی صبح یا شام کو ہی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی اور مکہ سے اور اپنی قوم کے درمیان سے نکلنے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرف پڑی تو آپ کھڑے ہوتے ہوئے متوجہ ہوئے اور عجیب انداز میں سرگوشی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی میں صرف کسی ضروری معاملے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے ہٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاس موجود لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دونوں میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکلنے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جنوں بیٹھے اور پھرتی مسرت سے آنسو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا، اور کیا میرے لیے آپ کی رفاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تیرے لیے رفاقت ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ کی قسم، اس دن سے قبل میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس روز سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پھرتی مسرت رو رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 درہم اٹھا لیا اور وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ جب ابو قحافہ آئے جو بہت بوڑھے تھے اور ان کی نظر بھی جا چکی تھی، اونچی آواز میں چلے، اللہ کی قسم، میں یقیناً اسے دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے مال کی وجہ سے تمہیں سخت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ چنانچہ سیدہ آسمہ بنت ابی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگی، اے ابا جان، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہمارے لیے بڑی بھلائی چھوڑی ہے۔ اور سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال رکھا کرتے تھے، گھر کے ایک طاق دیوار میں محراب میں کچھ پتھر لے کر رکھ دیے، پھر ان پر کپڑا ڈال دیا، پھر ابو قحافہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، اے ابو جان، اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے ٹٹولنے لگے اور خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس نے یہ مال تمہارے لیے چھوڑا ہے اور اچھا کیا ہے، اور اس مال میں تمہارے لیے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ اس طرح سے میں بوڑھے باپ کو چپ کرا دوں۔